بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں نواز شریف اور زرداری نے بہت کوشش کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہو جائے، لیکن کوئی ساتھ ہی نہیں آیا اور نہ ہی ڈیل ہوئی ہے۔ سیاسی خریدار خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ سعد رضوی پر جمعے کے دوران خطبے میں حملے کی کوشش کی گئی، طبل جنگ بج چکا ہے، بھارتیوں کے دلوں میں وسوسے آ رہے ہیں، ان کے دلوں میں وہم ہے، تاریخ عدم اعتماد لانے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ زرداری کو بھی کرارا جواب مل گیا، اگر عمران خان اسمبلیاں نہیں توڑے گا تو بہت غلط ہونے والا ہے۔ عمران خان نے بھارت میں صف ماتم بچھا دیا ہے۔ ترکی عوام بہت سمجھدار ہے، اسلامی صدارتی نظام سے زوال نہیں آتا، عروج آتا ہے۔ تم ایک بار اسلامی صدارتی نظام نافذ کرو، سب کو اسلام کے مطابق سزا دو، پاکستان کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ بھارت نے پرانے میزائلوں کا تجربہ کرنا شروع کر دیا ہے تو جدید میزائل کیوں لیتا ہے؟ کیپٹن صفدر نے عوام کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے۔ جنرل باجوہ نے میزائلوں کے تجربے کے بعد بارڈر کا دورہ کیا۔ بھارت کو واضح پیغام، ہم جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ہندو انتہا پسند مسلمانوں کے دلوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، نفرت انگیز تقاریر اور مذہبی مقامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پولیس اور سیاستدانوں کا بھی قتل عام کر رہے ہیں، جو ہندو ساتھ نہیں دیتے ان کو بھی مار رہے ہیں۔ کچھ لوگ کوٹ لکھپت جیل میں گئے، وہاں کی صفائی کو چیک کیا۔ نواز شریف کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کام کر رہے ہو وہ پوری توجہ سے کرو۔ دوسرے تیسرے لوگ بیان نہ دیں تو ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ نواز شریف رانا شمیم کو صدر بنانے کے چکروں میں اس کی ساری 2 نمبری پکڑی گئی۔ نواز شریف اب خمینی بن کر نہیں آ رہا بلکہ صرف نواز شریف ہے۔ برطانیہ نے ان کا ویزا کینسل کر دیا ہے، وہ وطن واپس آ رہے ہیں، اس لیے کوٹ لکھپت جیل کی صاف ستھرائی کی جا رہی ہے۔ میاں صاحب میر صادق اور میر جعفر سے ملاقات کی لیکن کوئی مسئلہ حل نہ ہوا۔ عمران خان کو پتہ ہے نواز شریف کو سزا ہو چکی ہے، مریم نواز کو بھی سزا ہوئی ہے۔ نواز شریف اب سپریم کورٹ کو جواب دہ ہے، سپریم کورٹ اس سے پوچھے گی۔ نون لیگ صرف بیان بازی پر زندہ ہے، بیان بازی اس کی خوراک ہے۔ نواز شریف کوٹ لکھپت جیل میں آ رہے ہیں۔ عمران خان نے جو باتیں کی تھی، نواز شریف کے آنے پر کوئی بھی بندہ مخالفت نہیں کرتا۔ عمران خان سے گزارش ہے کہ پاکستان کے تخت پر بیٹھے ہو 4 سال ہو گئے ہیں، اب پاکستان میں نبی کریم کا دین نافذ کرو۔ تم نے کہا تھا کہ پاکستان کو ثانی مدینہ بناؤں گا، دین تو 1400 سال سے آیا ہوا ہے، بس اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان واحد مسلم ملک ہے جو کلمہ کی بنیاد پر بنا ہے، پاکستان میں دین اسلام نافذ ہونا چاہیے۔ دین اسلام نافذ ہوگا تبھی پاکستان ترقی کرے گا، دین اسلام پاکستان کے لیے بہت مفید ہے۔ عمران خان نے لارے لگائے ہوئے ہیں، میاں صاحب 3 بار وزیر اعظم بنے ہیں، انہوں نے بہت سے انعام و کرام لیا ہوگا، یہ تو صدر سے کم تحفہ نہیں دیتا۔ جب نواز شریف یہاں سے گیا تب اس نے وہاں جا کر پاکستان کی بہت توہین کی، اداروں پر الزام لگائے۔ یہ نواز شریف سمجھتا ہے شاید وہ امریکہ کی چھتری کے نیچے پاکستان میں آ رہا ہے، میر صادق میر جعفر کی چھتری کے نیچے واپس آ رہے ہیں، ان کے دل میں یہ خیال ہے۔ جب جہاز میں بیٹھے ہوں گے یہ امریکہ اسرائیل نواز شریف کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا گل کھلاتے ہیں۔ آگے بھی عمران خان وزیر اعظم ہے، بازیگر سیاستدان بیٹھا ہے۔ پہلے پاکستان میں ڈرون آتے تھے، جب سے عمران خان آیا ہے ڈرون کی ہمت ہی نہیں ہوئی پاکستان میں داخل ہو۔ آنے والا سال پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے، آرمی چیف سب مل کر سٹینڈ لیں۔ 2022 میں پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں بھی ملیں گی، پاکستان کسی کو نہیں بخشے گا، جس نے بھی حرکت کی اس کو جواب دے گا، چاہے بھارت ہو یا اسرائیل۔ 2022 پاکستان کے لیے خوشگوار ہے اور بھارت کے لیے منحوس۔ اس صدی کی تیسری دہائی میں بھارت 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، اب بھارت کے ٹوٹنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بھارت میں بہت سخت زلزلہ آئے گا، سب کچھ ہلا کر رکھ دے گا۔ مودی بھارت کا بندہ نہیں ہے، مودی کے خلاف بے شمار مقدمے کھلیں گے، یہ سارے مقدمے مودی کو نگل جائیں گے۔ کرتارپور راہداری کشمیر کی آزادی کی پہلی کڑی تھی، خالصتان کی آزادی کی صبح ہونے والی ہے۔ مہربانوں کی نظر عمران خان پر کافی عرصے سے جم چکی ہیں، ابھی بھی جمی ہیں اور آگے بھی جمی رہیں گی۔ اگر پاکستان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ ہوئی، کوئی بھی حرکت ہوئی، پھر پاکستان دہلی پر کلمہ شریف والا پرچم بھی لہرائے گا، بھارت کی ٹھکائی بھی کرے گا۔ تمہیں بہت جلدی درا خیبر اور مظفر آباد والی طرف سے 2022 میں بہت اچھی خبریں ملیں گی۔ روس کا صدر پیوٹن نبی کریم کے دین کی قدر کرتا ہے، اس کو پسند بھی کرتا ہے، اسلام کو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ پیوٹن خانہ کعبہ پر حاضری دینا چاہتا ہے، اس کا دل کرتا ہے سجدے میں سر جھکائے۔ جب ابلیس نے حضرت حسن حسین کی شہادت دیکھی تو بہت افسوس کیا کہ انسان اتنا بے درد ہے، پہلے پتہ ہوتا تو میں بغاوت نہ کرتا اور حضرت آدم کو سجدہ کر دیتا۔ عمران خان کی 25 سال بعد وزیر اعظم بننے کی پیشن گوئی درست ثابت ہونے پر محفل شکرانہ کا اہتمام کیا جائے گا۔ 2 مئی 1996 کو پیر صاحب نے کہا تھا عمران خان ہنگامی طور پر سربراہ بنے گا، اسلامی بلاک بن چکا ہے، چین بھی اس میں شامل ہوگا۔
عمران خان کی کوششوں سے کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ 28 مارچ 2000 کو پیر صاحب نے پیشن گوئی کی کہ عمران خان مستقبل میں اہم قومی رہنما ثابت ہوں گے، فوج کو چند مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، رفیق تارڑ کو اچانک برخاست کیا جائے گا، ایران اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی جان کو خطرہ لاحق رہے گا۔ کپتانی سے حکمرانی تک عمران خان نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد سماجی کاموں میں حصہ لیا اور شوکت خانم ہسپتال بنایا۔ پیر صاحب نے عمران خان کے سماجی کام دیکھ کر پیر صاحب نے پیشن گوئی کی کہ عمران خان سیاست کی پچ پر سنچریاں بنائے گا، اور اس نے 126 سیٹیں جیتی اور وزیر اعظم بن گیا۔ دوبارہ جب اعتماد کا ووٹ لیا تو 176 ووٹ لے کر ایک اور سنچری بنا دی۔ عمران خان کو وزیر اعظم بننے میں اس کی 22 سالہ محنت ہے یا پیر صاحب کی دعا، فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ نواز شریف کی نااہلی ختم کروانے کے لیے جیل کھول دیں گے، شہباز شریف کے خلاف 4 جنوری کو ثبوت پیش ہوں گے۔ شہباز شریف کے وکلاء غیر حاضر ہیں۔ برطانیہ نے افغانستان کی کرنسی چھاپنے سے انکار کیا تو افغانستان نے چین سے رابطہ کر لیا ہے۔ افغانستان کی کرنسی پہلے پاکستان اور بھارت میں بھی چھپتی رہی تھی۔ برطانیہ 2014 سے افغانستان کی کرنسی بنا رہی تھی۔ ترکی نے امریکی سفیر کو پکڑ کر جیل میں پھینک دیا ہے۔ نواز شریف کو کیوں واپس لایا جا رہا ہے؟ مریم نواز کہتی ہے عمران خان حکومت نہیں چلا سکتا۔ مریم نواز کہتی ہے میرا والد بہت ایماندار ہے، بہت تیز ہے۔ جنید کی والدہ کی جائیداد اگر پاکستان میں نہیں ہے تو شادی کے لیے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ جنید کی کوئی جاب نہیں ہے، نہ کوئی کاروبار ہے۔ انہوں نے موٹر وے بنائے، اس کی لاگت سے پیسے بچائے۔ ہر چیز جو موٹر وے کے لیے ضرورت ہوتی تھی اس میں سے کرپشن کی یا انہوں نے بڑے مزے کیے ہیں۔ ضیاء الحق کے دور میں پہلے دریا پر پل نہیں ہوتے تھے اور اب ہر جگہ پل ہی پل ہیں۔ انہوں نے پل بنا بنا کر کرپشن کی ہے۔ پہلے لوگ کشتی میں بیٹھ کر دریا پار کرتے تھے، اس لیے کشتی کے ملا سے بغض نہیں رکھنا۔ ایسے ہی اگر جنت میں جانا ہے تو حضرت حسن اور حسین کے ساتھ بغض نہیں رکھنا۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام دنیا کا مستقبل۔ پیر پنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔